الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں امن قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا اصول اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، کس لیے؟ بنبأ فتبینوا، کوئی خبر لے کر، تو اس کی تحقیق کر لو پوری طرح، اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پوری اچھے طریقے سے تحقیق کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلے اور تم نے اس پہ اعتماد کر لیا اور اس وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو اللہ رب العزت نے دے دیا کہ آپ کو کسی کی کوئی بات بتاتا ہے کہ فلاں اس طرح کا ہے یا اس نے یہ کام کیا، اگر تو واقعی وہ معتبر شخص ہے، اعتماد والا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اس کی بات پہ اعتماد کیا جائے گا، لیکن حکم پھر بھی تحقیق کر کے صادر کیا جائے گا۔ فیصلہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی کہ یار واقعی یہ بندہ بڑا پکا نمازی ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کبھی جھوٹ سنا نہیں اس کے منہ سے، تو غور تو کریں واقعی معاملہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی فاسق ہو جو جھوٹا ہو، جھوٹ پھیلاتا ہو، اس کی بات پہ بالکل یقین نہیں کیا جائے گا۔ اس میں اگرچہ ایک صحابی رسول کا معاملہ ہوا جس میں وہ سبب بنے، یہ حکم نازل ہوا، لیکن یہ اصول اسلام اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم بنا دیا۔ معاشرے میں جو لڑائیاں جھگڑے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہمسایوں کی لڑائی ہے، ملک و قوم کی لڑائی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کسی نے آ کے خبر دی، فوری یقین کر لیا اور فوری اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی اور فوری فیصلہ کر دیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، تحقیق نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے فتبینوا، جانچ پڑتال کرو، یہ خبر جو تمہیں پہنچی ہے واقعی ایسا ہے یا کوئی سازش ہے جو تمہارے خلاف ہو رہی ہے، پوری تحقیق کرنی چاہیے۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے، جس کے بارے میں آپ کو خبر ملی ہے، جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے، وہ حیات ہے، زندہ ہے، ڈائریکٹ اس سے ملاقات کی جائے اور اسے کہا جائے آپ کے بارے میں یہ معلومات ملی ہے، مجھے بتائیں واقعی ایسا ہے یا کوئی افواہ پھیلانے کی، آپ پر بہتان بازی کی اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر وہ سامنے والا بندہ جب وضاحت دے دے گا نا خود، پھر بات مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور کوئی شخص آ کے آپ کو کہے نا، تو مجھے آ کے کہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اسے کوئی یار وہ اس کو بلا لیتے ہیں، ادھر بیٹھو، اس سے بلا لیتے ہیں، اور نہیں میں نے کہا کہ اس طرح اس نے کہا ہوگا، سوچا ہوگا، یہ نہیں اسے رہنے دیں، نہیں ہم سے بلا لیتے ہیں، پھر ایسے بدلے گا، ایسے بدلے گا۔ ایویں کسی نے کیا ہوتا نہیں آگے، اے جی یہ فلاں بندے نے نا اس طرح کیا، ہاں معتبر بندہ کہے واقعی سچا بندہ ہے تو اس کی بات پہ یقین ہوگا، اسے کہیں گے یار پھر بھی میں ایک دفعہ تسلی کے لیے اسے پوچھوں گا، پھر اس معاملے میں فیصلہ کریں۔
یہ بات یاد رکھ لیں پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک زندگی کا اہم اصول، کسی کے والد سے کی بات ہے تو جی صبر کریں، اسے بلا لیتے ہیں، زندہ ہی ہے، کون سا فوت ہو گیا ہے، قبر سے تھوڑی نکالنا اسے کال کریں آ جائے گا، اسے کہ ادھر بیٹھیں، تسلی رکھیں، تھوڑا آپ توقف کریں، اسے چائے شائے پلائیں، پانی شانی پلائیں، اور اس کو کال کریں کہ جی یہ آپ کے بارے میں بات پہنچی ہے، آپ آ جائیں۔ ہماری کمپنیز میں، ہمارے گورنمنٹ اداروں میں، ہر جگہ میں جب اس طرح کے اصول لاگو ہوں گے، خصوصی عدالتوں میں اس طرح کی چیزیں لاگو ہوگی، تو جو فساد ایک پھیلا ہے اس سے ہمارا معاشرہ نکل آئے گا۔ ایسے ہی فیصلے کر دیے، اور جس بندے کے حوالے سے کوئی چیز ہے اس کی بات بھی نہیں سنی جاتی۔ اب تو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں۔ اسلام نے جو اصول دے دیا نا، یہ ہمارے لیے پوری زندگی کے امن کا خلاصہ ہے کہ ہم اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ العزیز جو لڑائیاں، جھگڑے، جو فساد پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔